السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت محترم، موقع محل کے حساب سے عید الاضحیٰ، جس کو ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اس کی آمد ہے. تو اس کے متعلق چند باتیں، اور جن حضرات نے قربانی کرنی ہے اور جنہوں نے نہیں کرنی، ان کے متعلق بھی چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو ہم ہر سال سنتے ہیں، اور مجھے اس بات کا علم بھی ہے کہ آپ کو یہ مسائل پہلے ہی آپ کے علم میں ہوں گے، لیکن صرف اور صرف یاد دہانے کے لیے اور ایمان کی تازگی کے لیے یہ مسائل دوبارہ دہرائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں. کئی مرتبہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ مسائل میں سے کچھ مسائل اس طرح نکل آتے ہیں کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے. تو جو قربانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، حلال روزی سے خریدنے کی اور قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کرنے والے احباب ہیں، ان کے لیے یہ منع فرمایا ہے کہ ذو الحج کا چاند نکل آنے کے بعد، یعنی یکم ذو الحج، تو وہ اپنے ناخن نہیں تراش سکتے، بال نہیں اخار سکتے یا اتار سکتے یا کاٹ سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب اس میں ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی تو میرے والد کرتے ہیں، یا میرے دادا کرتے ہیں، میرے بھائی کرتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی، یعنی کہ گھر کی خواتین جو ہیں وہ اس کا سوال پوچھتی ہیں، یا جو بچے ہیں وہ ان کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ان کے ناخن نہ کاٹے جائیں یا ان کے بال نہ کاٹے جائیں. تو قربانی اگر ایک بھی ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک بھی جانور ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے ہے، تو اسی لیے شرط سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں آئیں گے. جس نے ذبح کرنا ہے اس کے لیے نہیں ہے، سارے گھر والوں کے لیے شرط ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا ہے. ہاں، خود اتر جائیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے اتارنا، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب آ جاتی ہے بات کہ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، ان کے لیے کیا حکم ہے. تو ان کے لیے جو ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری ہے، تو آپ کہیں تو میں اس کو قربان کر دوں عید کے موقع پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ دودھ دیتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. تو اس نے پوچھا تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک، جب عید کی نماز پڑھ ہی جائے، اس وقت تک تم اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹو، تو تمہیں بھی قربانی جتنا ثواب ملے گا.
تو یہ ان کے لیے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ لیکن یہ نیت نہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا ہو گئے ہیں تو کوشش کرے کہ وہ خرید لے، اگر نہیں ہوتے تو ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ قرضہ لے کر قربانی کر لیتے ہیں، تو یہ پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعد میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جب قرضہ دینے کی باری آتی ہے وہ تب کہتا ہے کہ یار تھوڑا تھوڑا کر کے کر لو، یا پھر جو لینے والا ہوتا ہے وہ تنگ کرتا ہے کہ تم نے میری اس طریق تک کا وعدہ کیا تھا، تم میرے پیسے کیوں نہیں واپس کر رہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جو دے سکتا ہے اس کے لیے فرض ہے، جو نہیں دے سکتا اس کے لیے پوچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ان باتوں کا خاص طور پہ جو ہے، اگر آج چاند نظر آ گیا انشاءاللہ تعالی یا کل نظر آ گیا انشاءاللہ تعالی، اگر آج آ جائے گا تو جنہوں نے ناخن نہیں تراشے، جنہوں نے بال نہیں کٹوائے تو وہ چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ میں بھول گیا تھا تو میں کاٹ لیتا ہوں تو یہ کر لوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اگر رہ گیا ہے تو پھر چھوڑ دے اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے۔ اگر آج چاند نظر نہیں آتا تو کل آتا ہے، تو کوشش کریں کہ کل مغرب کی نماز اذان سے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ سارے تمام جو امور ہیں اس کو سارا انجام دے دے۔ تو لیکن اگر آج آ جائے تو اس لیے کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ، کیونکہ اب موسم کچھ اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے چاند کو، تو اس کا بہترین حل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، یا جو چاند کے متعلق بتانے والے ہیں وہ ان کے متعلق جان جا سکتا ہے۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں تو کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ لیکن اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کرنی وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کہ یکم ذو الحج سے لے کر 13 ذو الحج تک حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق آتا ہے کہ جب ذو الحج کا مہینہ چڑھ جاتا تو وہ بلند آواز سے تکبیرات کہنا شروع ہو جاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو ان تکبیرات کا بھی جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں فارغ ہیں تو تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ ذکر و اذکار ہیں ساتھ، آپ کو سننے والا بھی جو ہے وہ پڑھنے لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، جو بھی جانور ہے، کسی بھی قسم کا شوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔